اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، سب کے لیے ایک دل بنایا۔ اگر تم اپنی زبان سے اپنی بیویوں کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دو، ماں کی طرح کہہ دو، تو اس سے تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جائیں گی، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے سگے بیٹوں کی طرح اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ میں یہاں پر اس تیسری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کسی کے بچے کو پالنے سے منع نہیں کیا۔ کسی دوسرے کا بچہ اگر آپ پالنا چاہتے ہیں تو پالیں، پرورش کرنا چاہیں تو کریں، بچہ ہو بچی ہو، لیکن یہ بچہ اس کا نسب کس کے ساتھ ثابت ہوگا؟ جس باپ کا یہ بچہ ہے اسی کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے پالا ہے لہذا یہ میرا بچہ ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا اللہ نے نہیں بنایا۔ منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ ایک قانون ہے، قاعدہ ہے۔ کسی کا بچہ اگر تم پال رہے ہو تو پال سکتے ہو، پرورش کر سکتے ہو، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ تمہارا بیٹا بن گیا ایسا نہیں ہے۔ تم نے کسی کی بچی گود لے لی پالنے کے لیے، اور گھر میں تم نے فیڈر دے دے کر اس کو بڑا کیا، تمہاری بیوی نے دودھ نہیں پلایا، تمہاری بیوی نے اسے دودھ نہیں پلایا بلکہ اوپر کا دودھ پلا کر تم نے اسے پالا، اور وہ بچی بڑی ہو گئی، تمہارے گھر میں پلی بڑی ہے، اس کے باوجود بالغ ہونے کے بعد تمہارا اس سے پردہ ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ تم نے جس بچی کو پالا ہے بالکل پہلے دن سے اپنے گھر میں لے کر آئے، لیکن تمہاری بیوی نے اسے دودھ نہیں پلایا، تو یہ تمہارے لیے اس سے پردہ ہے۔ تمہارے جو بیٹے ہوں گے اس سے پردہ ہے، اس لیے کہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ تم 1000 بیٹی کہو، شناختی کارڈ میں تم اپنا نام لکھوا دو، بے فارم میں تم اپنا نام لکھوا دو، اس سے وہ تمہاری بیٹی نہیں بنی۔ ایک بچے کو، لڑکے کو تم نے گود لے لیا اور اس کو پالنا شروع کر دیا، اجنبی بچہ ہے، تمہاری بیوی نے اسے دودھ نہیں پلایا، وہ تمہارے گھر میں پہلے دن سے بڑا ہوا بالغ ہو گیا، اب تمہاری بیوی اس سے پردہ کرے گی۔ یہ جائز نہیں ہے کہ تمہاری بیوی اس سے پردہ نہ کرے، باوجود ہے کہ اس نے اسے پالا پوسا ہے۔ تمہاری جو دوسری بیٹیاں ہیں اپنی، وہ پردہ کریں گی اس لڑکے سے، یہ ہے شریعت کا حکم۔ اور اگر تم مر جاؤ تو تمہاری میراث میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تمہاری بیوی مر جائے تو اس کی میراث میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اندازہ لگائیے مسئلہ کیا ہے۔ ایک بچے کو تم نے گود لے لیا اور تمہاری بیوی نے اسے دودھ پلا دیا، وہ تمہارا رضاعی بیٹا ہو گیا، دودھ والا بیٹا ہو گیا، دودھ پینے کی وجہ سے تمہارا بیٹا ہو گیا۔ اب تمہاری بیوی سے اس کا پردہ نہیں، اور تمہارے ساتھ اگر وہ بچی ہے تو وہ اس کے ساتھ کوئی پردہ نہیں، کیونکہ تم رضاعی والد ہو، دودھ والے والد ہو۔ تمہاری بیوی اس کے لیے رضاعی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے، اس وجہ سے اس حیثیت سے اس کے ساتھ تو پردہ نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد نہ تمہاری میراث اسے ملے گی نہ تمہاری بیوی کی میراث ملے گی، کیونکہ وہ تمہارا حقیقی بچہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ
جھٹ ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے باپ کا نام بدل دیتے ہیں، اپنے نام پہ کر لیتے ہیں۔ اسلام میں یہ سخت ترین گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کی طرف منسوب ہونے کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب ہو۔ ایسے شخص کے اوپر لعنت کی گئی ہے، بہت سخت وعید ہے ایسے آدمی کے لیے۔ دوسروں کا بچہ آپ اپنے نام نہیں کر سکتے نام کے اعتبار سے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے، آپ نے ان کو بیٹا بنا کر پالا۔ لوگ کہنے لگے زید ابن محمد ہیں، یہ زید ابن محمد ہیں، یہ محمد کے بیٹے زید ہیں، مشہور ہو گیا، منہ بولے بیٹے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں، جن کا بیٹا ہے انہی کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ زید ابن محمد اب ان کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ کہا گیا۔ اس بیٹے نے ایک خاتون سے نکاح کیا اور اللہ کے حکم سے ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس خاتون سے یا رسول اللہ تم نکاح کر لو۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس عورت سے نکاح کر لو۔ لوگوں کے سامنے یہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو سے نکاح کر لیا، نہیں، وہ بہو نہیں ہے، وہ بہو نہیں ہے۔ معلوم ہوا آپ کو کہ دوسروں کے بچوں کو اپنے نام کرنے کی گنجائش نہیں۔ کوئی آپ اپنے باپ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لگا دے، اس کی گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں، سمجھ لیں اچھی طرح، اور اسی کے اوپر میراث کے سارے مسائل بھی اسی پر مرتب ہوں گے، اور اسی کے اوپر جو ہے پردے کے مسائل مرتب ہوں گے۔ یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہمارے دین نے اجازت دی ہے پرورش کر سکتے ہو، لیکن اس کے باپ کے نسب کو کیوں بگاڑ رہے ہو؟ اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ اللہ تعالی ہمیں حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدود سے تجاوز سے اللہ تعالی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔